بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے حاضرین و ناظرین اور سامعین، حسب وعدہ آیت نمبر 243 سے 253 تک پہ جو ایک مخصوص واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، جس کو طالوت اور جالوت کا واقعہ کہا جاتا ہے، اور جالوت جیسے سرکش انسان کو حضرت داؤد علیہ السلام نے جنگ میں پچھاڑ دیا تھا اور شکست دی تھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ واقعاتی کلپس میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ فی الحال میں آپ کو 2 لنکس بھیج رہا ہوں جس کے اوپر، یعنی طالوت اور جالوت کے واقعے کے اوپر 13 منٹ کی ایک چھوٹی سی کلپ بنی ہوئی ہے، پکچر بنی ہوئی ہے۔ تو 2 کلپس ہیں، فی الحال وہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر میں بھی اس واقعے کی تفصیل کروں گا۔ اس واقعے کی تفصیل آج نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ واقعاتی کلپس میں آئے گی۔ مختصراً یہ بتا دینا ہے کہ 3000 سال قبل مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے پاس ایک قوم رہتی تھی، جس قوم کا نام تھا عمالقہ، جو صدیوں سے آباد تھی، اور اس قوم میں ہی ایک جالوت نامی بہت ہی جابر ظالم ایک سردار تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو بہرحال میں اس واقعے کی مکمل تفصیل تو فی الحال نہیں بیان کروں گا، کیونکہ یہ جتنی کلپس ہیں یہ سمری ہیں، خلاصہ ہے۔ اب میں آیت نمبر 254 سے 253 پر جو خاص بات بتائی گئی ہے اس کی سمری بتاتا ہوں۔ یہ انشاءاللہ اس واقعے کا جو طالوت جالوت کا ہے وہ میرے اوپر ڈیو ہے، انشاءاللہ میں ضرور واقعاتی کلپس میں بتاؤں گا۔ فی الحال آپ کو جو لنکس دیے گئے ہیں وہ چھوٹی سی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 253 میں اور 54 میں انبیاء کرام کی کچھ فضیلتیں بیان کی ہیں، اور یہاں سے تیسرا پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، فرمایا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے ایک دوسرے کو جزوی فضیلتیں دی ہیں انبیاء کرام میں۔ اب جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک معجزہ دیا، سب سے زیادہ حسین ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ ساری دنیا کا آدھا حسن اور آدھا حسن ان کے پاس۔ ایسا نہیں کہ اور انبیاء کے حسین نہیں تھے، ان میں بھی وجاہت تھی۔ خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ بہت حسین و جبین شخصیت تھے، لیکن ان کو ایک خصوصیت دی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی گئی تھی کہ وہ جنات، پرندوں پر، سب پر حکومت کرتے تھے۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت یہ تھی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں جیسا چاہتے وہ موڑ دیتے تھے، جیسا چاہتے اس سے کام لے لیتے تھے۔ تو ہر نبی کی الگ الگ فضیلت ہے۔ اگر غور کیا جائے، میں کچھ اختلافی مسائل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بلکہ بعض لوگوں نے تو حضرت نوح اور حضرت ادریس کو بھی کہا ہے کہ ان کو اوپر آنے جانے کی بھی فضیلت تھی۔ میں جب ذوالقرنین کا واقعہ آئے گا اور جب واقعہ آئے گا یاجوج ماجوج کا، تب میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ حضرت ادریس جو ہے وہ 4تھے آسمان پہ آج بھی موجود ہیں، اور حضرت نوح کا بھی آنا جانا تھا، بلکہ وہیں سے یاجوج ماجوج کی قوم جو ہے دوسرے پلاٹینیم سے، دوسرے سیارے سے آئے گی۔ اس وقت میں پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تو بہرحال ہر نبی کے اندر کچھ نہ کچھ ایک فضیلت دی گئی، ایک یا 2۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سب سے افضل الانبیاء جو ہیں وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہی خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ جہاں جہاں ان کی فضیلتیں آئیں گی میں بتاتا بھی جاؤں گا۔ تو میں نے مختصراً بتایا، اور آپ اس میں جو میری کتاب ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی مختصراً دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب کے والد ہیں۔ یہ ایک اہم خصوصیت جو کسی اور کو نہیں ملی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار خانہ کعبہ ہیں، یعنی انہوں نے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اور حضرت یوسف کے متعلق میں نے بتایا، حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ کہ وہ بے باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ کو تو معلوم ہے، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں جتنے بھی، کہ اگر منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی پیدائش کے 4 طریقے ہیں، یا تو بغیر باپ کے ہو، یا بغیر ماں کے ہو، یا بغیر نہ ماں ہو نہ باپ ہو، یا ماں اور باپ دونوں ہو۔ تو ماں اور باپ کے ذریعے سے تو بے شمار اولادیں آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آنکھوں دیکھا حال ہے۔ بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر ماں کے حضرت حوا پیدا ہوئی، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت بھی دکھائی۔ اس میں کچھ سائنسی معاملات بھی ہیں، جب واقعات آئیں گے تو میں اس کا تجزیہ کر کے بھی بتاؤں گا۔ بہرحال ہمیں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لینی چاہیے، خاص طور سے ہمارے واعظین وغیرہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ دوسرے نبی کی توہین نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں ہیں بے شمار ہیں، ان کی شفاعت اور سفارش یہی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 255، جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں۔ کرسی یہ جو عرش ہے وہاں پر اس سے بھی اوپر جو ہے وہ کرسی، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الہی جو ہے اس پہ براجمان بھی رہتی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی، اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات خاص ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے۔ تو اس کی سمری اس انداز سے ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور صفات کا ایک خوبصورت گلدستہ، بس یہ سمری ہے۔ اور آیت نمبر 256 میں پھر یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، ایک قانون بنا دیا گیا کہ دین میں کسی پر زبردستی نہیں، یعنی ہم کسی کو پکڑ کر زبردستی نہیں کرتے ہیں کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جو آج کل کا الزام ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، یہ بالکل غلط الزام ہے اور ناکارہ الزام ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی پر زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، اجتماعی طور پر اہل دین کو یہ اگر پریشان کر کے یہ کہا جائے کہ کوئی شخص جو دین میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو دین کا کام نہیں کروں گا، تو جو فرد نہیں، اگر سرکار ہوگی تو اسے روک سکتی ہے، سمجھا سکتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، وہ بھی صرف سمجھا سکتی ہے۔ سرکاری طور پر ان کا اصلاح کرنا ایک طریقے کا یہ ہوگا کہ ان کی سرکشی کا آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا طاغوت۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ حکم الہی سے نافرمانی کرنا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو سرکشی ہے اس کی سرکوبی کرنا۔ تو طاغوت جو ہے وہ سرکش، حکم الہی کے سے جو سرکش ہوگا اسے طاغوتی طاقت کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 257 میں یہ آیا ہے اللہ ولی الذین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیروں سے روشنی میں لانے کے لیے کوئی پشت پناہ چاہیے، اور اس کا بالکل برعکس جو ہے معاملہ وہ طغیانی کا ہے کہ روشنی سے اندھیروں میں وہ لاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے شمار صفات اور قدرت کے متعلق آیت الکرسی میں بتا چکا ہے۔ اب اپنی قدرت کا چند مخصوص بندوں کے ذریعے وہ زندہ مشاہدہ کرا رہا ہے۔ اور یہاں پھر 3 واقعات ہیں۔ آیت نمبر 258 میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی۔ آیت نمبر 260 میں 2 واقعے اور ہیں کہ زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کس طریقے سے کر دیا جاتا ہے۔
تو انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کے متعلق بھی بتاؤں گا. وجزاکم اللہ خیرا.